السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، صلاة دائمة آناء الليل وأطراف النهار. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی نیکی اور اطاعت کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید و سنت پہ زندہ رکھے اور توحید و سنت پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو، ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا جو ہمارا آخری وقت ہو۔ اللہم تقبل منا انک انت القوی العزیز۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کچھ اہم باتیں پڑھیں گے اور جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر جو سلف نے بیان کی ہے، وہ تفسیر کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اور سلف صالحین رحمہم اللہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے کرتے تھے، ان کا منہج اور اسلوب کیا تھا، اس چیز کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم کچھ مشہور مفسرین صحابہ اور تابعین وغیرہ، اور پھر آخر میں کچھ مشہور تفسیر کی کتب کے نام آپ کو بتائیں گے۔ آپ یہ بات جان لیں کہ تفسیر یہ ایک زبردست علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کرنے کے بعد آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کیا کریں، واضح کریں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث جو ہے کیا۔ اس سے ایک بات یہ ہمارے سامنے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھانا یا قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر وہ بیان کرے گا جسے اس تعلق سے علم ہو، جو اصول تفسیر سے واقفیت رکھتا ہو، یا جو عربی زبان سے واقف ہو، یا تو عالم ہو، یا کم سے کم وہ ایسا طالب علم ہو کہ علماء کی تفاسیر پڑھنے کے بعد سلف کے فہم کے مطابق آپ کے سامنے تفسیر بیان کر سکے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اس مبارک کتاب کو سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ بات بیان کی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے درمیان واضح کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے اندر تدبر، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا، یہ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ اب کیا قرآن کریم کو ہم اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے جس طریقے سے اپنے شاگردوں کو اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اس فہم پہ ہم سمجھیں گے؟
ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق اور آپ کے شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر کے مطابق، پھر ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کے مطابق سمجھیں گے، تبھی ہم قرآن کی صحیح تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں اور تبھی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سلف کا جو منہج ہے تفسیر کے اندر، یہ بہت اہم بات ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ فمنہج السلف فی التفسیر لہ اہمیت کبریٰ، علماء کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر سلف کا جو منہج ہے، سلف کا جو طریقہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کتاب کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں سلف کا فہم رکھنا، سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو سلف کا فہم ہے، علماء کہتے ہیں فَهُوَ إِمَّا تَفْسِيرٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، سلف کا جو منہج اور طریقہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، جس کی مثالیں میں نے آپ کو 2-3 مثالیں پہلے درس میں دی تھی، اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ہم ان چیزوں میں جائیں۔ اور دوسرا، او من رسولہ الامین، امانت دار رسول، اللہ کے امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی، وہ تفسیر بیان کرنا، یہ سلف کا منہج ہے۔ او تفسیر صحابی، یا صحابی کی تفسیر، جو صحابی قرآن کے نازل ہونے کے وقت موجود تھا، گواہ تھا۔ کیونکہ جو لوگ قرآن کے نازل ہونے کے وقت گواہ تھے، موجود تھے، انہیں قرآن کی تفسیر کا زیادہ علم ہے۔ یا پھر تابعی کی تفسیر، تابعی سے مراد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا، ایمان لایا، ان سے ملاقات کی، ان کی شاگردی اختیار کی، ان سے جو ہے علم حاصل کیا۔ تو سلف کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی تابعی کی تفسیر کے ذریعے سے۔ کیونکہ تابعی وہ اہم شخصیتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے نکلے ہوئے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے علم حاصل کیا اور قرآن کی تفسیر حاصل کی۔ یہ مختصر سلف کا منہج ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، یعنی اپنے رب کے کلام سے، کیونکہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، تو قرآن کی معنی اور قرآن کے مفہوم، قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو سلف قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، سلف قرآن کی تفسیر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے جو آپ نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اس تفسیر سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، اسی سے سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جس شخصیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اس کو قرآن کے معنی و مفاہیم کا، قرآن کے معنی و مطلب کا زیادہ علم ہے۔ پھر اس کے بعد سلف کا اصول یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر معلوم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پاک ہستیاں ہیں اس روئے زمین کی
جن کی موجودگی میں اللہ کا کلام نازل ہوا، جن کے معاشرے اور زمانے کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کی موجودگی میں جن کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا، تو ظاہر سی بات ہے انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ علم ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شاگرد تابعی سے، تابعی کی تفسیر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابعی نے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کو اہمیت دینا، سلف نے اہمیت کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے سچے انسان تھے، وہ اس امت کے سب سے نیک انسان تھے، وہ اس امت کے سب سے عادل انسان تھے، وہ اس امت کے سب سے افضل انسان تھے، وہ اس امت کے سب سے کامیاب ترین انسان تھے، وہ اس امت کے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کی موجودگی میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تو یہ سلف کا منہج ہے قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور سلف نے تفسیر کے تعلق سے یہ منہج کیوں اپنایا؟ یہ منہج اور طریقہ سلف نے اس لیے اپنایا تاکہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر ہم معلوم کر سکیں، گمراہی سے، انحراف سے ہم بچ سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سارے لوگوں کو دین کی بصیرت عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، ان کا دین ایک دم صحیح اور پختہ تھا، اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اپنی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کر دیں، نہیں، وہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اگرچہ وہ قول بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ قول صحیح ہے، اس لیے ہم نے بیان کیا تھا۔ امام ابن ابی حاتم، جو امام ابو حاتم الرازی کے صاحبزادے ہیں، جن کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے، اور ابن ابی حاتم خود بھی جو ہے محدث ہیں، مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ، کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، آپ سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، اللہ کی کتاب کے معنی کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، تو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالآثار الصحیحۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے یہ جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر، وعن اصحابہ النجباء الالباء الذین شہدوا التنزیل وعرفوا التأویل رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پاک باز ہستیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے جو قرآن کے نازل ہوتے وقت موجود تھے، اور جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اور اس تعلق سے علماء کے اور بھی اقوال ہیں، اگر اس ہم تفصیل میں جائیں گے تو درس کافی لمبا ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں ان السلف كان اعتصامهم بالقرآن والایمان، کہ سلف کا قرآن کے تعلق سے ایک مضبوط جو ان کا تعلق تھا، اور ایمان کے تعلق سے جو سلف کا جو اصول تھا کہ وہ قرآن کو اور ایمان کو اسی نہج پر، اسی منہج اور اس طریقے پر تھامے ہوئے تھے، جو نہج، جو طریقہ، جو منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دے کے گئے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَلَمَّا حَدَثَ فِي الْأُمَّةِ مَا حَدَثَ مِنَ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ صَارَ أَهْلُ التَّفَرُّقِ وَاخْتِلَافِ شِيَعًا، سلف کے نزدیک، سلف کے زمانے میں
قرآن کی تفسیر ایک دم صاف اور شفاف تھی، اس میں کسی طرح کی کوئی گمراہی، کسی طرح کی اور کوئی غلط تفسیر کی بنیاد نہیں تھی. لیکن جیسے ہی فتنے واقع ہوئے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ویسے ہی قرآن کی تفسیر کے اندر گڑبڑی شروع ہوئی، اور لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے جو ہے لوگ گمراہی کے شکار ہوئے، اور قرآن تفسیر کے اندر منمانی کی گئی، اپنی رائے کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کیا گیا، جو کہ ایک جو ہے امت کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. سلف کی تفسیر کی اہمیت کیوں ہے، جو ہمارے درس کا موضوع ہے. سلف کی تفسیر کی اہمیت کیوں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں سلف کی تفسیر کی اہمیت اس لیے کہ سلف اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. سلف اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، اور سلف کو ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلنے والے ہیں، ان کے نہج اور ان کے طریقے کے پر، اصول میں، منہج میں، عقیدے میں، مسائل میں جو ان کے منہج کو فالو کرنے والے، ان کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں، ان سب کو سلف ہی کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم سلف کہیں گے تو سلف سے مراد وہ بہترین 3 صدیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو میرے بعد زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا. تو سلف کی تفسیر کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ سلف اس امت کے سب سے پاکیزہ لوگ تھے، سب سے بہترین لوگ تھے. اور سلف کے اندر سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے افضل انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے پیروکار اور متبع تھے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من المعلوم بالضرورة لمن تدبر بالكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ جو کتاب و سنت پر تدبر کرے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غور و فکر کرے، اور جس پر اہل السنہ والجماع متفق ہوئے ہیں، سارے اہل السنہ والجماع کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا اتفاق ہے کہ سب سے بہترین زمانہ اقوال کے اعتبار سے، یعنی جو باتیں کہی جاتی ہیں اس اعتبار سے، والاعتقادی عقیدے کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ ہر اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ صاف و شفاف کون لوگ تھے؟ صحابہ اکرام، ان کے شاگرد. تو اس لیے سلف کی تفسیر کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ سب سے بہترین لوگ تھے، اقوال میں بھی، اعتقاد میں بھی، اخلاق میں بھی، منہج میں بھی، معاملات میں بھی، سچائی میں بھی، ہر اعتبار سے سب سے پاکیزہ لوگ تھے. وہ اپنے معاملات کے اندر بھی جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے، تو اللہ کی تفسیر کے تعلق سے وہ کیسے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتے؟ اس لیے سلف کی تفسیر کی اہمیت بہت ضروری ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْخَلَفِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، کہ خلف سے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں سے ہر اعتبار سے افضل ہے. من علم کے اعتبار سے، وعمل عمل کے اعتبار سے،
وہ ایمان کے اعتبار سے، وہ عقل کے اعتبار سے، وہ دین کے اعتبار سے، وہ بیان کے اعتبار سے، وہ عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سلف، علم ہو، عمل ہو، ایمان ہو، عقل ہو، دین ہو، بیان ہو، عبادت ہو، ہر اعتبار سے سلف خلف سے بعد میں آنے والے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو ان کا علم بھی افضل ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو سلف ہیں وہ ہر اعتبار سے ہمارے اوپر ہیں، علم میں، عقل میں، دین میں، فضیلت میں، ہر اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ خلف سے بہتر نہ ہو، علم میں بھی، عقل میں بھی، دین کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی سلف سب سے ہم سے کئی درجہ آگے۔ اور یہاں تک کہ علامہ امام محمد ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے یہ بات تک کہہ ڈالی کہ سلف ہر اعتبار سے ہم سے افضل اور اعلیٰ تھے، اس لیے سلف کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں، ویسے اگر ہم تفصیل میں اس میں جائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کافی لمبا ہو جائے، کئی درس ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کریں کہ سلف، جب ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کی تفسیر، سلف کی تفسیر کو ہم ترجیح کیوں دیتے ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا خصائص ہیں، کیا مطلب ایسی وجہ ہے کہ سلف کی تفسیر کو ہم اہمیت دیتے ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلی وجہ علماء کہتے ہیں قرب السلف من عصر النبوہ، سلف کی فہم کو ہم ترجیح اس لیے دیتے ہیں اس لیے کہ سلف کا جو زمانہ ہے یہ نبوت کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سلف کا جو زمانہ، سلف جو ہے یہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے جو شاگرد تابعی ہیں انہوں نے سیکھا تو وہ بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے قریب تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے کوئی دقت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی وضاحت کرتے، ان کے اشکال کو دور کر دیتے۔ اور اسی چیز کا اہتمام کیا تابعین نے کہ وہ صحابہ کے زمانے کو انہوں نے پایا، وہ قرآن کریم کو صحابہ سے سمجھتے تھے، جب بھی کسی آیت کے تعلق سے انہیں اشکال ہوتا صحابہ اکرام کے پاس پہنچ جاتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین انہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتے۔ اور اس تعلق سے آپ نے جو ہے خاص کر کے اللہ جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو مجاہد بن جبر مکی ہیں، اور ان کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ لوگ کس قدر جو ہے چپکے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور تابعی ہیں، مفسرین تابعین میں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس 3 مرتبہ ہر بہر قرآن کی تفسیر پڑھی۔ کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسرین میں سے تھے، جن کو مفسر القرآن کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جو مشہور مفسرین صحابہ ہیں ان کی جب میں بات بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد وغیرہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلی جو خصوصیت ہے سلف کی تفسیر کی وہ یہ کہ سلف کا زمانہ، سلف کی فہم سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنا اس لیے ہمیں کیونکہ سلف کا جو زمانہ تھا وہ قرآن کریم کے نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب تھا، اس لیے وہ قرآن کو زیادہ سمجھنے والے. نمبر 2، سلف کی تفسیر کی اہمیت اس لیے ہے، سلف کی تفسیر کو اہمیت اور خصوصیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے معاشرے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے تعلق سے یہ جانتے تھے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور پھر اس کو لکھ بھی لیتے تھے. اور ان کے معاشرے کے اندر، ان کے مجتمع کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر جس کے اندر وہ جیتے تھے، زندگی بسر کرتے، تو اسی میں قرآن کا نزول ہوا. تو جب اسی کے اندر قرآن کا نزول ہوا، قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی موجودگی میں نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے موجود تھے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو ہوگا؟ صحابہ کو ہوگا. اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے قرآن کے معاشرے کے اندر، ان کی سوسائٹی کو اندر اترا، وہ قرآن کو جانتے تھے کہ قرآن کس وجہ سے اترا، کیوں اترا، کس کے بارے میں اترا، کس طریقے سے اترا، سب علم تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اسی لیے امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر کو، اقوال صحابہ کو تفسیر میں کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن سے ڈائریکٹ تعلق ہے. قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ اکرام موجود ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام موجود ہوتے تھے. پھر اس قرآن کی تفسیر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی بیان کرتا تو صحابہ اکرام اس کو بھی جاننے والے ہوتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. تو اس اعتبار سے صحابہ وہ جانتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے. اس لیے اور صحابہ اکرام نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، اور صحابہ اکرام نے قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھی جو دوسروں نے نہیں سیکھی. اس اعتبار سے صحابہ کی تفسیر کو اہمیت دی گئی ہے، اور صحابہ نے جو تفسیر سیکھی وہ تفسیر اپنے شاگرد تابعین کو سکھائی. نمبر 3، یہ بہت اہم ہے کہ سلف کی تفسیر کو اہمیت اور خاصیت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ سلف عربی زبان کو جانتے تھے، اس کے اسلوب کو جانتے تھے. قرآن عربی زبان کے اندر نازل ہوا، بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان کے اندر نازل ہوا، تو جب عربی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی زبان کو جاننے والے تھے. یہاں تک کہ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ عربی زبان کے ادیبوں میں سے تھے، یعنی ماہرین میں سے تھے، اور بلاغت اور فصاحت کے اونچے درجے کو پہنچے ہوئے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ تیسری خصوصیت اور سبب یہ ہے کہ ان کا عربی زبان کو جاننا اور عربی زبان کے اسلوب کو جاننا، طریقے کو جاننا. قرآن کریم نازل ہوا عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کا اکثر خطاب تھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھا، اور صحابہ اکرام میں سے اکثر صحابہ عربی زبان کے اندر عبور حاصل کرتے تھے، ان کو عبور حاصل تھا، عربی زبان کو سمجھنے والے تھے. ظاہر سی بات ہے جو عربی زبان کو سمجھنے والا ہے، تو علماء کہتے ہیں اشد فہما واحسن اذ احسنوا ادراکا، وہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اور سب سے زیادہ قرآن کی باریکیوں کو جاننے والا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فضیلت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے. اور امت کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد ایسی کوئی ہستیاں نہیں ہیں. پھر جو تابعی ہیں، تابعین کے بعد امت میں پھر ایسی ہستیاں نہیں آئیں. پھر تبع تابعین ہیں، تبع تابعین کے بعد امت میں ایسی ہستیاں نہیں آئیں.
تو ظاہر سی بات ہے یہ عربی زبان کو جاننے والے، عربی زبان کو سمجھنے والے، ان کا زمانہ بھی قرآن کے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب، تو اس اعتبار سے قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، قرآن کریم کو سب سے زیادہ معنی و مطلب کو سمجھنے والے کون ہو؟ یہی سلف تھے۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں، لیکن میں اس میں نہیں چاہوں گا، میں صرف آپ کو پوائنٹ بتانا ہوں، آپ کو صرف جو ہے پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے علماء نے سلف کی تفسیر کو اہمیت دی ہے۔ نمبر 4 بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ سلف کی تفسیر کو اہمیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ سلف عقیدے کے اعتبار سے صحیح اور سالم تھے، ان کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں تھا، وہ خواہشات کی پیروی سے بالکل دور تھے، کسی مذہب کے تعصب سے بالکل دور تھے، ہر اعتبار سے سلف عقیدے کے اعتبار سے صاف اور شفاف، سنت پر سب سے زیادہ چلنے والے، بدعات سے دور رہنے والے، فقہی مذہب جو مذاہب بنے 4 مذاہب ان کے اندر تعصب کی حنفی ہے تو حنفی جو ہے فقہ کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے گا، احکام اس سے نکالے گا، شافعی ہے تو اس کے مطابق حنبلی ہے تو اس کے مطابق یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں سے دور تھے، عقیدے کے اعتبار سے صحیح اور سالم تھے، بدعات سے دور تھے، اور مذہب سے جو تعصب ہوتا ہے اس سے بھی وہ چیز دور تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ تینوں چیزوں سے وہ دور تھے، جب وہ تینوں چیزوں سے بہت دور تھے تو اس اعتبار سے ان کی تفسیر بھی بہت اعلیٰ اور بہت نرالی تھی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بعد، تابعی اور تبع تابعین کے بعد، یہ امت بہت سارے مسائل کے اندر مبتلا ہوئی، اور ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عقیدے کے اندر اختلافات، کہ مسلمانوں کے عقیدے کے اندر اختلاف آ گیا، عقیدے کے اندر انحراف آیا، کسی نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے کسی چیز کا انکار کیا، کسی نے کس کا کیا، ایسے جو ہے کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کی۔ اس طریقے سے جب یہ ساری چیزیں آئی تو بعض اشعری اور ماتریدی علماء نے قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی تفسیر کیسے کی؟ اپنے منہج کے اعتبار سے کی ہے، کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعض اسماء بعض صفات کا رد کیا، کہ ان کا انکار کیا۔ تو اس لیے جو یہ پوائنٹ بتایا گیا کہ سلف کی تفسیر اس لیے اہم ہے کیونکہ سلف عقیدے کے اعتبار سے صحیح سالم تھے، بدعت سے دور رہنے والے، مذہب سے تعصب ان کو تھا ہی نہیں، اس لیے ان کی تفسیر ایک دم صحیح نہج اور صحیح منہج پر تھی، اس لیے ان کی تفسیر کو اہمیت دی جاتی۔ اور عقیدے کے اندر جب اختلاف ہوئے، مذہب کا جب تعصب ہوا، جہالت جب عام ہوئی، تو لوگوں کی نیتیں بدلی، لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی اور غلطیاں ہوئی۔ وَأَمَّا السَّلَفُ فَقَدْ كَانُوا أَبَرُّ قُلُوبًا وَأَعْمَقُ عِلْمًا وَأَقَلُّ تَكَلُّفًا، سلف سب سے پاکیزہ دل، سب سے گہرائی والا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، اور سب سے زیادہ اس چیز کے قریب تھے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو نازل کیا تھا، اس دین کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس دین کے فہم کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سلف جو ہے کیا کہتے ہیں اس چیز کی زیادہ لائق تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، اس تفسیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاص کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے دین کی حفاظت ہی سلف کے ذریعے سے کی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو بھی ان کے منہج پر چلنے والے محدثین، ائمہ وغیرہ جو بھی سب اور سلف فصیح زبان کے مالک تھے، یعنی ان کی جو عربی زبان تھی وہ انتہائی فصیح تھی، قواعد کو سمجھنے والے، عربی زبان کی بلاغت کو سمجھنے والے، اس کے اعجاز کو سمجھنے والے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے والے، اس کے ادب اور لغت کو سمجھنے والے۔ تو اس اعتبار سے سلف کی تفسیر سب سے زیادہ اہم تفسیر ہے۔ اور سلف صرف یہ نہیں کہ صرف ان کو زبان آتی تھی، نہیں، بلکہ ان کا علم بھی وسیع تھا۔
اور وہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے والے تھے، اور سب سے تیز قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے تھے، اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے، قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والے، اس سے وہ دور تھے۔ اور ان کی جو نیت تھی، حسن القصد جو تھا، وہ بہت زبردست تھا۔ ان کی دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ تھا، عربی زبان ان کی فطرت تھی، ان کا سلیقہ تھا۔ اس اعتبار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین اور تبع تابعین، اور بعد میں آنے والے ان کے نہج اور طریقے پہ آنے والے جو سلف ہیں، ان کی تفسیر کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اب پانچویں چیز، یہ بھی چیز بہت اہم ہے، جو کہ ہم سلف کی تفسیر کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں قلت الخطأ فی تفسیرہم وندرتہ، کیونکہ سلف کی تفسیر کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ سلف کی تفسیر کے اندر غلطی کا بہت ہی کم چانس ہے۔ سلف کی تفسیر کے اندر غلطی کا امکان بہت کم ہے، ایسا بہت کم اس چیز کا امکان ہے کہ سلف نے قرآن کی تفسیر غلط کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ڈرنے والے، اس لیے کہ عربی زبان کو جاننے والے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم حاصل کرنے والے، اس لیے کہ وہ علم کی بنا پر کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو اس اعتبار سے تفسیر کے اندر غلطی کا امکان بہت ہی کم ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم خلف کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کی تفسیر خرافات سے بری پڑی ہے، ان کی تفسیر خرافات سے بری پڑی ہیں۔ اور کسی نے شاید سلف سوال بھی کیا تھا کہ سلف کس کو کہا جاتا ہے، چیٹ میں دھیان دیا تو مل مقصود بالسلف، سلف سے مراد کون ہے، سلف سے مقصد کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اہل القرون الثلاثہ، 3 صدیاں، الصحابہ والتابعون وتابعوهم، صحابہ اکرام کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات کے اندر ایک بات بیان کیا، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ كَانُوا أَعْرَفُ بِالْقُرْآنِ وَبِعُلُومِهِمْ، کہ سلف سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور جو ان سے ملے ہوئے لوگ ہیں، وہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور قرآن کے علوم کو سب سے زیادہ سلف کرنے والے، سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ تو امام صفاری رحمہ اللہ نے سلف کے مطابق بات کی ہے کہ المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسانهم وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالعمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة۔ امام صفاری رحمہ اللہ نے سلف کی تفسیر بہت جامع انداز میں بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلف سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور تابعین ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جن کی امامت کی گواہی دی گئی، جن کی دین میں عظمت اور شان کا اعتبار کیا گیا، اور جن کے علم کو لوگوں نے مقبول کیا، امامت کی گواہی لوگوں نے دی، اور جو بدعت سے دور تھے، جن پر بدعت کا الزام نہیں لگا، یہ جو ہے اس سے مراد سلف ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سن، میں پھر مختصراً آپ کو دہرا دوں کہ سلف کی تفسیر کی خصوصیت کیا ہے۔ نمبر 1، سلف کا زمانہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ان کی تفسیر کو اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 2، سلف نے قرآن کریم یعنی صحابہ نے قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، تو اس لیے وہ اس چیز کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ نمبر 3، وہ عربی زبان کو، اس کے اسلوب کو سمجھنے والے تھے، اس کی معرفت حاصل کرنے والے تھے۔ نمبر 4، وہ عقیدے
اور بدعت کے اعتبار سے صحیح سالم جو ہے منہج کے مالک تھے، نہ ان کے عقیدے کے اندر انحراف تھا، نہ وہ بدعت کے اندر ملوث تھے، اور نہ ہی کسی جو ہے مذہب کے اندر وہ جو ہے متعصب تھی. اس لیے ان کی تفسیر جو ہے بہت اہم ہے. اور نمبر پانچ سلف کی تفسیر کے اندر غلطیاں بہت کم ہیں. ایک ہوتا ہے ایک یعنی یہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں کبھی جو ہے تفسیر ہم پڑھیں گے تو اختلاف کی یہ بات آئے گی. سلف کی تفسیر میں جو اختلاف ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع، وہ اختلاف کی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا. ابھی بیان کروں گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے. اختلاف تنوع ایک الگ چیز ہے، دوسرا کہ بالکل اختلاف الگ چیز ہے. تو انشاءاللہ جب جو ہے ہم تفسیر کی ابتدا کریں گے تو جہاں کسی آیت کی تفسیر میں سلف کا اختلاف تنوع وغیرہ پایا جائے گا تو وہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے، تو وہ مذموم نہیں ہے، اختلاف تنوع مذموم نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے. وہ چیز انشاءاللہ ہم جو ہے بعد میں پھر جو ہے انشاءاللہ سمجھیں گے، انشاءاللہ پھر سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں مختصراً، ہم مشہور مفسرین صحابہ کون کون تھے؟ چاروں خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی تفسیر ہمیں بہت کم ملتی ہے. کیوں؟ علماء نے اس تعلق سے یہ بات بیان کی کیونکہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے بہت اہم مسئلوں میں، امت کے بہت اہم مسئلوں میں یہ لوگ مشغول تھے، اس لیے یہ لوگ اتنی زیادہ تفسیر بیان نہیں کر سکے. جو ان کے بعد جو دوسرے صغار صحابہ تھے فضیلت کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، ان لوگوں نے اس کو توجہ دی. لیکن خلفائے راشدین میں سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کافی ہے، اور تفسیر کے اندر آپ کے بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور مفسرین صحابہ میں سے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کے تعلق سے لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس رجوع کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اے اللہ نے تفسیر کا علم نصیب فرما. اور بھی آپ کے فضائل کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی تفسیر کا آپ کو بہت زیادہ علم تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود کہا کرتے تھے کہ ان دو یعنی دفتیوں کے اندر، یعنی جو جلد ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو میں نے غور سے پڑھا نہ ہو، جس کی تفسیر میں نے جو ہے حاصل نہ کی ہو. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا مجھے علم نہیں ہوتا تو جس کو علم ہوتا میں سوار ہو کر کے وہاں جا کے اس کی تفسیر، اس کا علم اس سے حاصل کرتا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اسی طریقے ابی ابن کعب ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور مفسرین صحابہ اور مشہور قراء میں سے ہیں. آپ ان کی ڈیٹیل وغیرہ آپ تفسیر پڑھ لیں، آپ کو میرا مقصد صرف جو ہے آپ کو نام بتانا. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، جن کے بارے میں مختصر میں پہلے آپ کو بتایا تھا. ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی آپ کا نام ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی. 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کا جو آپ معروف ہے کنیہ سے ابو ہریرہ سے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. اور عبداللہ بن زبیر ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ مطلب مشہور ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 3 جلیل القدر صحابہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد مجاہد بن جبر مکی، اکرمہ، عطا بن ابی ربا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں تفسیر میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں رہتے تھے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی مکہ والے مفسرین کون ہیں؟ مجاہد بن جبر المکی، اکرمہ بن مولا بن عباس، اور عطا بن ابی ربا. عطا بن ابی ربا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ بہت زبردست عالم تھے. حج کے زمانے کے اندر یہ اعلان ہوتا تھا کہ فتویٰ عطا بن ابی ربا کے علاوہ کوئی نہیں دے گا، اور اس کے اور بھی ان کے تعلق سے جو ہے کافی تفاصیل جو ہے موجود ہیں. عطا بن ابی ربا کی آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. تو مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت شاگرد ہیں، لیکن مشہور شاگرد یہ 3 تھے، مجاہد، اکرمہ اور عطا بن ابی ربا. مدینہ کے اندر
ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مدینہ میں جو شاگرد تھے ان میں سے زید بن اسلم، ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی. آپ واپس سے جوائن کریں انشاءاللہ آپ کو آواز آئے گی. خدیجہ، زید بن اسلم، ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی. اور عبداللہ بن مسعود کوفہ چلے گئے تھے. تو کوفہ کے اندر جو آپ کے مشہور جو شاگرد تھے حضرت یعنی عبداللہ بن مسعود کے، ان میں تھے قتادہ بن دعامہ السدوسی، علقمہ اور امام شعبی رحمہ اللہ. اور بھی تابعین میں سے اور بھی بہت سارے مفسرین تھے، جیسے عروہ بن زبیر ہیں، سعید بن جبیر ہیں، حسن بصری ہیں، اسماعیل بن عبد الرحمن السدی ہیں. تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیں گے تو سدی کے بہت سارے اقوال آئیں گے آپ کو. تو جو ہے یہ سب جو ہے تابعین تفسیر کے جو ہے جاننے والے تھے. اس کے بعد دوسری صدی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دوسری صدی یعنی دوسری صدی کے جو مشہور مفسرین ہیں، مقاتل بن حیان ہیں، مقاتل بن سلیمان ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں، عبداللہ بن وہب المصری ہیں جو کہ فقیہ تھے بہت بڑے، یحییٰ بن سلام البصری ہیں. یہ علماء کرام نے اس کی تفاصیل جو ہے بیان کی ہے. اور اگر آپ المصباح المنیر جو تفسیر ابن کثیر کی تحقیق ہے، وہ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو مصباح المنیر کی پہلی جلد کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ نام وغیرہ ان کے بارے میں مختصر ڈیٹیل اور تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. پھر تیسری صدی کے مشہور مفسرین میں سے محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، عبد الرزاق الصنعانی ہیں جو کہ محدث میں تھے، آدم بن ابی ایاس ہیں، ابن قتیبہ الدنوری ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھی صدی ہجری کے مشہور مفسر محمد بن جریر الطبری ہیں، زجاج بن المنذر ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، ابو اللیث السمرقندی ہیں. یہ مطلب یہ سارے سلف ہیں، یہ سارے سلف ہیں، ان کی تفاسیر بھی موجود ہے. اور انہی کے فہم کے مطابق تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں تو تب جا کے جو ہے ہمیں جو ہے تفسیر کا علم. پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں صدی میں امام ثعلبی ہیں، امام ماوردی رحمہ اللہ. امام ماوردی رحمہ اللہ کا میں نے قول آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ جب قرآن کے نام کے تعلق سے ہم بیان کر رہے تھے کہ قرآن کسی نے کہا کہ 70 نام ہے، کسی نے کہا 55 ہے، کسی نے کہا 100 ہے، کسی نے کہا 100. تو امام ماوردی رحمہ اللہ اور امام عز الدین عبد السلام کا میں نے قول آپ کو بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری صفات ہیں جو قرآن کے اہم نام ہیں وہ 4 ہیں: الکتاب، الذکر، التنزیل، الفرقان، جو ہم پڑھ چکے. اس کے بعد 6ٹھی صدی ہجری کے امام بغوی رحمہ اللہ ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ، بہت زبردست کتاب ہے جو کہ مطلب ایک دم اصول کے تعلق، سلفی منہج کے تعلق سے. پھر امام زمخشری ہیں اور ابن عطیہ المالکی ہیں، امام ابن جوزی رحمہ اللہ ہیں. پھر 7ویں صدی میں فخر الدین ابی راضی ہیں، عبداللہ اور قرطبی ہیں، امام بیضاوی ہیں. اور آپ لوگ مصباح المنیر وغیرہ کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہے. اب آخر میں کچھ تفسیر مشہور تفاسیر کے نام، تفاسیر تو بہت ہیں، کچھ مشہور تفاسیر کے نام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں. یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس سے پہلے جو چیزیں ہوئی ان میں سے صرف آپ سے مشہور مفسرین صحابہ اور مشہور مفسرین تابعین، ان کا نام آپ سے پوچھا جائے گا. کلاس ابھی 5-10 منٹ میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بہترین تفسیر سلف کی جامع البیان کی تفسیر القرآن، اور دوسرا اس کا نام ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن. جامع البیان یعنی بہترین وضاحت قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے. اور یہ تفسیر مشہور ہے ہمارے یہاں تفسیر طبری کے نام سے. کس کے نام سے؟ تفسیر طبری کے نام سے. اور امام طبری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ مشہور مفسر بھی ہیں اور مشہور مورخ بھی ہیں اور مشہور محدث بھی ہیں. تو امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان، یہ تفسیر سلف کی اہم تفسیر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری تفسیر ہے، اور امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ 3ری صدی ہجری کے ہیں. آپ کی وفات ہوئی ہے 270 ہجری میں، 270 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 260 سال بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم، جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ابن ابی حاتم خود بھی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور ان کے والد صاحب امام راضی رحمہ اللہ بھی ابو حاتم الراضی مشہور محدثین میں سے ہیں، اور ان کی سیرت، باپ بیٹے کی سیرت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو امام ابی حاتم کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم.
اور امام ابن ابی حاتم ان کی جو وفات ہے 327 ہجری میں، 327 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ان کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے انہوں نے. اور اس کے بعد تیسری تفسیر ہے تفسیر ابن المنذر، تفسیر ابن منذر. ٹھیک ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ، یہ ان کی اتنی خصوصیت ہے کہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، اسی طریقے سے اور بھی امام ابو حاتم الرازی کے شاگردوں میں سے، یعنی بہت سارے محدثین آپ کے استاد تھے امام ابن ابی المنذر کے. تو تفسیر ابن المنذر یہ بھی سلف کی اہم تفسیر ہے، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 318 ہجری میں. کتنی؟ 318 ہجری میں. اس کے بعد چوتھی تفسیر ہے تفسیر الامام البغوی، امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر، جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا. اور تفسیر کے اندر امام بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. اور امام بغوی رحمہ اللہ 5ویں-6ٹھی صدی ہجری کے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے 516 ہجری میں، 516 ہجری میں. اور آپ کو جو ہے آپ کا لقب ہے رکن الدین، دین کا رکن، وہ محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے. اتنے بڑے امام تھے، آپ کی کئی کتابیں ہیں، شرح السنہ آپ کی مشہور کتاب ہے، اس لیے علماء نے آپ کو لقب دیا تھا رکن الدین و محی السنہ. اور اس کے بعد 5ویں تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے، لیکن اس تفسیر کا اصل جو نام ہے وہ تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم. اور امام کثیر رحمہ اللہ کی پیدائش تو ہوئی ہے 701 ہجری میں، لیکن آپ کی وفات ہوئی ہے 774 ہجری میں، 774 میں. اور امام کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر بہت زبردست تفسیر ہے، کیونکہ امام کثیر رحمہ اللہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مؤرخ بھی تھے، کئی ساری جو ہے اسماء و رجال کے ماہر، یعنی آپ کو کئی جو ہے علوم کے آپ ماہر تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کثیر رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے بہت سارے اساتذہ، حافظ مزی ہیں جو آپ کے سسر تھے، حافظ مزی جو بہت بڑے حافظ ہیں. اور تفسیر ابن کثیر اگر آپ پڑھیں، اس کے اندر جہاں حافظ علامہ کثیر رحمہ اللہ یہ ذکر کریں کہ حافظ نے کہا تو اس سے مراد حافظ مزی ہوتے ہیں، اس سے مراد حافظ مزی ہوتے ہیں. تو حافظ مزی آپ کے سسر بھی ہیں. اور یہاں پہ ایک لطیفہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام کثیر رحمہ اللہ نے شادی کی حافظ ابن مزی کی بیٹی سے. تو امام کثیر رحمہ اللہ حافظ مزی رحمہ اللہ کے دروس میں جاتے تھے، شادی سے پہلے ان کے دروس میں جاتے تھے شرکت کے لیے. شادی کے بعد امام کثیر رحمہ اللہ حافظ مزی کے درس کے لیے نکلے، حافظ مزی رحمہ اللہ کے درس کے لیے نکلے. تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو کہا کہ کہاں جا رہے؟ کہ حافظ مزی کے درس میں جا رہا ہوں. تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جو چیز تمہیں وہاں ملے گی وہ تمہیں وہیں گھر میں مل جائے گی. یعنی آپ کی اہلیہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، آپ کی اہلیہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی. تو یہ جو ہے کہ لطیفہ تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، بہترین لطیفہ، ایسا نہیں جو جس کے ذریعے سے جس میں جھوٹ ہوتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں، حافظ مزی اہم ہیں، اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ، اور امام ذہبی رحمہ اللہ، یہ اور بھی بہت سارے آپ کے اساتذہ ہیں. لیکن یہ جب ظاہر سی بات ہے کوئی اسٹوڈنٹ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہو، حافظ مزی کا ہو، حافظ ذہبی کا ہو، تو پھر اس کے علم کا کیا کمال ہوگا. تو اسی لیے تفسیر ابن کثیر ایک بہت اہم تفسیر مانی جاتی ہے. یہاں تک کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک نصیحت کی ہے کہ کون کون سی کتابیں طالب علم کو بیان پڑھنی چاہیے، تو اس میں آپ نے تفسیر ابن کثیر کا نام لیا کہ تفسیر ابن کثیر طالب، کیونکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو تفسیر بھی مل جائے گی، حدیث کا علم بھی مل جائے گا، آپ کو فقہ بھی مل جائے گی، آپ کو قرات بھی مل جائے گی. اور تفسیر ابن کثیر جس نے پڑھ لی اس کو بہت زیادہ نالج ہوگی. لیکن ڈائریکٹ تفسیر ابن کثیر نہیں، پہلے ہمیں جو چھوٹی تفاسیر ہے اردو میں، کیونکہ ہمارا علمی مستوی اتنا مضبوط نہیں ہے، اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کا جو نام ہے اس کو آپ سمجھیں، اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے اس کو سمجھیں. اس کے بعد اس کتاب کا جو مقدمہ ہوتا ہے، جس کو انگلش میں انٹروڈکشن یا کچھ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، مقدمہ، اس کو پڑھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں، ڈائریکٹ جب تک آپ مقدمہ نہیں پڑھیں گے آپ کوئی بھی کتاب نہیں سمجھ سکتے. تو تفسیر کے تعلق سے مقدمہ یا معلومات ان کو پڑھنا ضروری ہے. جب تک ہم وہ نہیں پڑھیں گے، انڈیکس نہیں، وہ تو فہرست ہوتی ہے، انڈیکس نہیں، مقدمہ، جس میں تفسیر کتاب والا لکھتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں لکھی، یہاں سے لکھی، میں اگر یہ بات کہوں تو یہاں یہ مقصد ہوتا ہے، یہ کہوں تو یہ مقصد ہوتا ہے، اس چیز کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے.
اس کے بعد اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن ایک اور تفسیر ہے تفسیر عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ کی، جو معروف ہے، جس کا نام تو ہے تیسیر الکریم المنان، تیسیر الکریم المنان، لیکن معروف ہے تفسیر سعدی سے، اور یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے آپ لوگ کو پہلے جو ہے بتائی تھی تفسیر سعدی، اور یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. اور علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی بہت بڑے علماء میں سے، بہت بڑے علماء میں سے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور آپ ہر فن کے اندر ماہر تھے. یہ تفسیر ہے، اردو کے اندر موجود ہے، دارالسلام سے چھپی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اردو بہت گاڑی، یعنی بہت فصیح اردو استعمال کی گئی ہے، جو عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے. 3 جلدوں کے اندر ہے یہ، لیکن بہت بہترین تفسیر ہے. اور المصباح المنیر میں نے جو آپ کو بتایا تھا، جو چیزیں یہ تفسیر آپ لوگ تب پہلے آپ تفسیر احسن البیان پڑھیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہ پڑھیں. اور عبد الرحمن ناصر السعدی جو ہیں یہ ابھی کے ہیں، مطلب 1376 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1376 یعنی 1956 میں، 1956 میں آپ کی جو ہے وفات ہوئی ہے. اور اس کے بعد علامہ عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے جو کئی جلدوں میں، اور وہ تفسیر بہت اہم ہے. اور علامہ عثیمین رحمہ اللہ بھی جو ہے جلدی ہی آپ کی وفات ہوئی 1421 ہجری میں، یعنی تقریباً 1992 یا ایسے کچھ ہے، یعنی 2000 سے پہلے آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کی تفسیر بھی ایک اور تفسیر ہے جو بہت زبردست تفسیر ہے. میں نے وہ تفسیر لی تھی، لیکن میرے ایک ساتھی تھے پاکستان کے، ان کو بہت پڑھنے کا شوق تھا، 8 جلدوں میں وہ تفسیر تھی. آج مجھے اس تفسیر کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. تفسیر اضواء البیان، تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، امام علامہ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی، آپ مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے. بہت زبردست تفسیر ہے، لیکن یہ عربی کے اندر، یہ بھی عربی کے اندر ہے. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بہت زبردست تفسیر ہے. اور جو ہے علامہ شنقیطی، علامہ عثیمین رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے، علامہ ابن عثیمین کے اساتذہ میں سے، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 1393 ہجری میں، آپ کی وفات ہوئی 1393 ہجری میں. تو یہ جو کچھ تفاسیر جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں اکثر تفاسیر عربی کے اندر ہے. اردو کے جو تفاسیر ہے، آپ اردو کے اندر یہ تفسیر پڑھیں، تفسیر احسن البیان، سب سے پہلے اس کو پڑھیں، یہ تفسیر بہت زبردست ہے. ہاں ایک اور تفسیر ہے فتح القدیر، امام شوکانی رحمہ اللہ کی، وہ تفسیر بھی بہت اہم ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں، نیل الاوطار وغیرہ، تفسیر فتح القدیر بھی ہے. تو پہلے عام لوگوں کو پہلے یہ تفسیر پڑھنی چاہیے، احسن البیان. اس کے اندر حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے تفسیر تبری، تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر وغیرہ سب سے جمع کیا ہے شارٹ میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جب وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یہ پڑھیں، المصباح المنیر پڑھیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو چاہیے تو. انشاءاللہ آپ کو تفسیر کے تعلق سے ایک بنیادی، ان کے علاوہ جو اور تفاسیر مارکیٹ میں ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے تفہیم القرآن ہے، تدبر قرآن وغیرہ، ایسی تفاسیر کو نہیں پڑھیں، ورنہ جو ہے آپ جو ہے صحیح علم تفسیر کے تعلق سے حاصل نہیں کر پائیں گے. کچھ اور تفاسیر ہے اردو زبان کے اندر، لقمان سلفی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور ایک اسی طریقے سے عبد الرحمن کیلانی کی بھی ہے. لیکن بہترین تفاسیر یہ آپ احسن البیان پڑھیں، اس کے بعد آپ مصباح المنیر پڑھیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تفسیر کے تعلق سے صحیح علم نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تفسیر فہم سلف کے مطابق ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک درس رہے گا، اور اس کے بعد اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اسٹارٹ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حاملین قرآن میں سے بنائے. اللهم انت جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب